اسپیچ ڈیلے ہو جانا یا ڈیلیڈ اسپیچ جسے کہتے ہیں وہ بھی بڑے کیسز ہیں. اس میں اور آٹزم میں کیا فرق ہے؟ اسپیچ ڈیلے ہے اور جو آٹزم ہے ان کے بہت کلیئر سائنس ہیں. اسپیچ ڈیلے کا کیس ہوگا وہ یہ بات ہو سکتا ہے کہ 2 سے 2.5 سال میں جا کے سیکھے, لیکن آٹزم سے متاثر بچہ کیا کرے گا, وہ یہ پیٹرن فالو نہیں کرے گا. اسپیچ ڈیلے کا بچہ ہوگا اگر وہ بات کر کے بتا نہیں سکتا تو نان وربل کیوز بہت اچھے یوز کرتا ہے. اچھا, آٹزم ہوتا کیوں ہے, وجوہات کیا ہیں اس کی؟ اس کی جو بیسک ریزن ہے دیٹ از جینیٹک. تو ویسے اسپیچ ڈیلے ہو جانا یا ڈیلیڈ اسپیچ جسے کہتے ہیں وہ بھی بڑے کیسز ہیں. ہمارے پاس بچہ ایک اپنا مائل سٹون جو ہے وہ باقی تو سارے ٹھیک کر رہا ہے لیکن وہ بول نہیں پا رہا. اس میں اور آٹزم میں کیا فرق ہے؟ آج آپ بڑے اچھے کوشچنس کر رہی ہیں اور میرے خیال میں یہ پیرنٹس کے وہ کوشچنس ہیں جو کہ ٹیکنیکلی وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس چیز کے اوپر کلیئرٹی ملے. اچھا, اب یہ جو اسپیچ ڈیلے ہے اور جو آٹزم ہے ان کے بہت کلیئر سائنس ہیں. اگین اسپیچ ڈیلے میں بیسیکلی کیا ہے, آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کا بچہ بالکل ویسے ہی پیٹرنس فالو کر رہا ہے جیسے کہ ایک نارمل بچہ اسپیچ کے پیٹرنس فالو کرتا ہے. صرف وہاں پرابلم کیا ہے کہ وہ لیٹ کر رہا ہے. یعنی اگر ایک جو نارمل مائل سٹونز پہ بچہ آلموسٹ 1 سے 1.5 سال میں بچہ 2 سے 3 لفظ بولنا سیکھ لیتا ہے, جیسے کہ ماما بابا, پانی دو, کھانا کھانا ہے, اس طرح کے 2-3 لفظ کا بنا لیتا ہے. لیکن جو اسپیچ ڈیلے کا کیس ہوگا وہ یہ بات ہو سکتا ہے کہ 2 سے 2.5 سال میں جا کے سیکھے, وہ 2.5 سے 3 سال کی عمر میں 2 یا 3 لفظوں کا ایک جملہ بولنا شروع کرے. سو دس از اسپیچ ڈیلے. لیکن آٹزم سے متاثر بچہ کیا کرے گا, وہ یہ پیٹرن فالو نہیں کرے گا, اس کا پیٹرن چینج ہوگا. ہو سکتا ہے ابتدا میں وہ سیکھ رہا ہو, جیسے میں نے کہا کہ وہ 1.5 سال تک سیکھتا ہے, کوئی ایک لفظ بول لیتا ہے, لیکن جو ہی 2 سال کا ہوتا ہے وہ جو ایک لفظ بولا ہوتا ہے وہ بھی بولنا چھوڑ دیتا ہے. یعنی مائیں آ کے کہتی ہیں کہ پہلے ماما بابا کہتا تھا, ہماری تو دنیا مطلب ختم ہو گئی ہے, مجھے ماں نہیں کہتا, میں یہ بس میری یہ خواہش ہے ڈاکٹر صاحب کہ مجھے ماں کہنا شروع کر دیں, ماما کہنا شروع کر دیں. سو اس میں کیا ہے کہ وہ بالکل پیٹرنس فالو نہیں کر رہا ہوتا اسپیچ کے, جو نارمل ڈیولپمنٹ پیٹرنس ہوتے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو اسپیچ ڈیلے کا بچہ ہوگا اگر وہ بات کر کے بتا نہیں سکتا تو نان وربل کیوز بہت اچھے یوز کرتا ہے. اچھا, اشارے سے اپنی بات کمیونیکیشن پوری کر لے گا, اشارے سے کر لے گا, کر کے جس طرح کی بھی ساؤنڈس ہیں بنا کے وہ اپنی بات بتا دے کہ مجھے یہ چاہیے اور وہ نہیں چاہیے. جو آٹزم کے ساتھ بچہ ہے وہ کیا کرے گا, وہ اول تو نان وربل اشارے کرے گا ہی نہیں. اکثر ایسے بچوں کی ہینڈ لیڈنگ کمیونیکیشن ہوتی ہے. ہینڈ لیڈنگ کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماں کا یا کیئر ٹیکر کا ایسے انگلی پکڑتے ہیں یا ہاتھ پکڑتے ہیں اور وہ وہاں تک لے کے جائیں گے کہ وہ مجھے فیڈر چاہیے, وہ مجھے گلاس چاہیے, وہ مجھے ٹوائے چاہیے. سو وہ بات نہیں کرتے, نان وربل کیوز بھی نہیں دیتے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی وہ جو دنیا ہے نا انہوں نے اپنی خود سے بنائی ہوئی ہے, اور ان کی دنیا میں آپ کو خود جا کے ایکسپلور کرنا پڑتا ہے کہ واٹ دے ایکچولی وانٹ. آٹزم ہوتا کیوں ہے, وجوہات کیا ہیں اس کی؟ ابھی تک جو ریسرچز ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس کی جو بیسک ریزن ہے دیٹ از جینیٹک. بہت سارے ہم آج کل دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ڈفرینٹ طرح سے وہ چل رہے ہوتے ہیں کہ جی شاید ایکسیسو یوز آف اسکرین, بلکہ پیرنٹس اور مدرس خاص طور پر بہت گلٹ میں اس کی وجہ سے. اکثر جب میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں تو وہ اس گلٹ میں ہوتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت زیادہ اس کو ایکسیسو یوز آف اسکرین دکھایا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ شاید آٹزم اس کے اندر آ گیا ہے. یا بعض اوقات ماؤں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے خیال نہیں کیا, تم نے اس کی صحیح سے اس کو نرش نہیں کیا, کوئی اس کی ڈائٹ میں تم نے ٹھیک سے کوئی چیز نہیں رکھی, کوئی یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ایسے ہو رہا ہے. تو یہاں میں سب سے پہلے پیرنٹس کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ڈونٹ گو ان اینی گلٹ. سب سے پہلی بات, ہاں یوز آف اسکرین جو ہے دیٹ کین ایمفسائز اور یو کین سے کہ وہ اس کو جو ہے نا انٹینسٹی بڑھا دیتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. یعنی ایک بچہ پہلے سے ہی آپ کی ورڈ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے اور پھر آپ اس کو ایک ورچوئل ورڈ دے دیں تو وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اس کو جو ہے نا وہ جلدی پہ تیل پھینکنے والی بات کر دی کہ وہ اب زیادہ اس کے اندر رہنا شروع ہو جائے گا اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. لیکن اس کی جو ریزنس ہمیں ابھی تک ریسرچز بتا رہی ہیں وہ جینیٹک ہیں. جینیٹک کا مطلب یہ ہے کہ اٹ فلوز ان دا فیملیز. اچھا, اکثر جب میں پیرنٹس کو یہ کہتی ہوں, اور پیرنٹس کا کنسرن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس سوال پہ کہ یہ ہوا کیوں ہے ڈاکٹر صاحبہ, ہوا کیوں ہے, تو اس پہ بھی میں آج پیرنٹس کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں. اینڈ بلکہ آپ یہ سمجھ لیجیے ایک پروفیشنل ایڈوائس ہے. جب آپ کو پتہ چل گیا اور ڈائگنوز ہو گیا کہ آپ کا بچہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ساتھ ہے, تو پلیز ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم اینڈ انرجی ٹو نو دا ریزنس, بلکہ آپ اپنی انرجیز جو ہیں وہ اس کی مینجمنٹ پہ لگائیں. کیونکہ جب ہم ریزنز آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پاسٹ میں ہیں, اینڈ پاسٹ ول ناٹ گونا گیو یو اینی سولوشن آف اٹ.
اور وہ کیا ہوتا ہے صرف کوئی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ باپ کے خاندان کی وجہ سے ہوا کہ ماں کے خاندان کی وجہ سے ہوا, ماں نے باپ کو بلیم کرنا ہے یا باپ نے ماں کو بلیم کرنا ہے, کس نے کس کو کہنا ہے. تو پلیز ڈونٹ گو ان دیٹ ڈیٹیلس. لیکن ظاہر ہے ہر ایک کا رائٹ ہے, وہ جاننا چاہتا ہے. تو ہمیں جتنا بھی میری ریسرچز ہیں انٹرنیشنلی بھی میں نے اس کو سارا دیکھا, اب وہاں جو میرا یونیورسٹی کالج لنڈن کا بھی ایکسپیرینس رہا اور وہاں پہ انٹریکشن رہا, سو اٹس مور اباؤٹ جینیٹک. اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جو بہت قریب ترین لوگ تھے اس میں آٹزم ہی ہو اور وہ آٹزم ہی نیکسٹ اس کے اندر آئے. ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مینٹل ڈس آرڈر تھا جو کہ جینس میں فلو کرتا ہوا کسی اور صورت میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ نظر آ گیا.